بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ السلام علیکم ناظرین، میں کوثر لودھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اپنے پروگرام میں۔ ناظرین، آپ کو یاد کرانا پڑے گا کہ آپ جب میرا پروگرام دیکھیں تو اس میں جو ہے وہ سبسکرائب کا بٹن دبا دیا کریں تاکہ نیکسٹ پروگرام آپ کو مل جایا کرے خود بخود، تو آپ دیکھ لیا کریں۔ کل کے میرے بہت سارے پروگرام ایسے جنہیں میں نے ابھی اس پہ ڈالا نہیں ہے یوٹیوب کے اوپر، جو کل الیکشن کے حوالے سے میری لائیو کوریج ہے وہ میں ڈالوں گی جب، تو بہت سارے سوالوں کے بہت سارے لوگوں کو جواب مل جائیں گے جو کہ میں نے ابھی نہیں ڈالی ہے۔ تو ناظرین، آ جاتے ہیں الیکشن کے اوپر۔ ناظرین کہ میاں محمد نواز شریف، مریم نواز، شہباز شریف صاحب، ان کی پوری فیملی، اسی طرح پی ایم ایل این ہے۔ اب جس وقت وہ پاکستان تشریف لائے، پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ وہ کبھی بھی پاکستان تشریف نہیں لائیں گے۔ جب وہ پاکستان آ گئے تو یہ کہنا شروع ہو گئے کہ جی وہ اپنا کیا اس کو کہتے ہیں، الیکشن نہیں ہوں گے، الیکشن نہیں ہوں گے، الیکشن نہیں ہوں گے۔ ہر وقت ہر بندہ اٹھتا تھا اور ایک صحافی اٹھتا تھا، ایک اینکر اٹھتا تھا اور اپنی ایک کہانی سناتا تھا اور کہتا تھا کہ الیکشن جو ہے وہ لیٹ ہوئیں گے، الیکشن لیٹ ہو جائیں گے۔ سارے صحافی نہیں کہہ رہی ہوں، تھوڑے سے۔ اس کے بعد پی ٹی آئی کے یوتھ کے تو یہ کرتے ہی کرتے تھے۔ ناظرین، مجھے 4.25 سال جو عمران خان کی حکومت رہی اور اس میں جو صحافیوں کے لیے صحافیوں نے ذلت اٹھائی اور جو کچھ ہوا وہ سب کچھ جو ہے وہ، اور باقی پورے ملک کے ساتھ ہوا، جو اکانومی کے ساتھ ہوا، جو سب کچھ ہوا، جس طرح وہ بندہ آ کر کے صرف انتقام کی بات کرتا تھا، صرف انتقام کی بات کرتا تھا اور ان کو مارتا ان کو جیلوں میں رکھتا تھا، سارا کچھ کرتا تھا پیپلز پارٹی کو، اس کو۔ تو اس وقت جو ہے وہ ہماری عدالتیں، ہمارا میڈیا بالکل بھی نہیں بولا، اور انہوں نے وہ جو ہے وہ بس ایک خبر چلا دیتے تھے اور اپنی طرف سے کوئی تجزیہ یا وہ نہیں کرتے تھے کہ یہ کیا کر رہا ہے عمران خان۔ اس بندے نے اپنی گورنمنٹ کے دوران بیٹھ کر کے صرف انتقام کی سیاست کی۔ وہ جا کر کے اس نے اپوزیشن لیڈر تو دور کی بات ہے، اس نے کسی دوسرے بندے سے ہاتھ نہیں ملایا۔ وہ کہتا تھا جہاں اپوزیشن کا وجود ہوگا وہاں میں نہیں بیٹھوں گا۔ کیا اس بندے کو اگر یہ جرنلسٹ، اس وقت جو اینکر پرسن ہیں، یہ سیاستدان کہتے ہیں، تو پھر بہت ہی بڑی میں سمجھتی ہوں کہ ان کا مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ایک بندہ جو کہ اپوزیشن کے وجود ہی کو تسلیم نہیں کرتا، اس بندے کو آپ نے 4.25 سال دیکھا کہ کسی طور پر بھی اس نے، ایون کہ انہوں نے آرمی نے منع بھی کیا کہ روس نہیں جائیں اس وقت۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا ملک ترقی پذیر ملک ہے، ہمیں بہت ساری چیزوں میں مدد چاہیے ہوتی ہے سپر پاورز کی، لیکن وہ نہیں مانے۔ تو میری بات سنیں، جب ایک بندہ اتنا ضدی، اتنا ہٹ درم، اور اس حد تک وہ بندہ چلا جائے، اس حد تک وہ لوگوں کی توہین، اور اس کے بندے جس کو چاہیں جب چاہیں تھپڑ مار دیں، جب چاہیں گالی گلوچ، ٹیبل کے اوپر لا کے بوٹ رکھ دیں، سب کچھ کر دیں۔ ننگی گالیوں پر ہمارا پورا سوشل میڈیا بھر گیا، جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ ننگی گالیوں سے بھر گیا، ملک کی اکانومی تباہ ہو گئی، ملک کا امیج تباہ ہو گیا، ملک کی ہر چیز تباہ ہو گئی، ہمارا سی پیک بند ہو گیا، ہمارے دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات ختم ہو گئے۔ بہرحال پھر بھی عمران خان سے حکومت نہیں لینی چاہیے تھی، اسے 5 سال حکومت کرنے دینی چاہیے تھی تاکہ وہ خود منہ چھپا کے چلے جاتے۔ یہ یہاں پر ایک بہت بڑی غلطی ہوئی ہے اداروں کی جانب سے بھی۔ اس کے بعد پی ڈی ایم کا گورنمنٹ کسی صورت بھی نہیں لینی چاہیے تھی، نیکسٹ الیکشن کا اعلان کر دینا چاہیے تھا۔ اس کے لیے نواز شریف کے لیے معاملات طے کر لیے جاتے، وہ کوئی مشکل نہیں ہوتا ریاست کے لیے۔ لیکن یہ ہے کہ اپنا جو ہے وہ یہ نہ کیا جاتا، تھوڑے سے عرصے میں انٹرم گورنمنٹ بنائی جاتی اور اس کے بعد یہ الیکشن کر لیے جاتے، تو آج ہم جو مہنگائی کا طوفان اٹھا، اس کی غلط کارکردگیوں سے جو اٹھا ہوا تھا، اور یہ جب چلا گیا تو یہ مزید آئی ایم ایف کو جو کچھ کہہ کے گیا، جو کچھ سامنے آیا، تو یہ ہوا کہ پورے ملک کے اندر کہ لوگ اس کا سارا ذمہ دار پی ڈی ایم کو ٹھہرانے لگ گئے کہ پی ڈی ایم کی وجہ سے یہ جو ہے وہ مہنگائی ہوئی۔ پی ڈی ایم تھوڑی دیر کے لیے ملک کو سنبھال رہی تھی، نیکسٹ الیکشن کے لیے لے جانے کے لیے اس کو، وہ جس قدر وہ میس بندہ کر چکا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر کہتے تھے الیکشن نہیں ہوں گے۔
ہر کوئی کہتا تھا الیکشن نہیں ہوگا، اکثریت جو ہے وہ اینکر پرسنوں کی بھی یہ کہتی تھی کہ الیکشن نہیں ہوگا۔ پھر جو ہے وہ الیکشن جب بار بار کہا گیا، میں اپنی بات کرتی ہوں، میں بہت چھوٹا سا جرنلسٹ ہوں، میری کوئی نہ حیثیت ہے نہ ویلیو ہے نہ کچھ ہے۔ میں نے جتنی بار آرٹیکل لکھے، میں نے جتنی بار اپنا میگزین نکالا، میں نے جتنی بار ویلاگ کیا، میں نے جتنی نیوز چلائی، میں نے کہا الیکشن انشاءاللہ تعالیٰ ہر صورت میں 8 فیبرری کو ہوں گے، اور خدا کا واسطہ ہے کوئی بات کوئی چیز ایسی نہ کیجیے جس سے الیکشن ڈیلے ہو جائے کہ ہمارا ملک تباہ ہو رہا ہے۔ ملک کو اس وقت مستحکم حکومت کی شدید ضرورت ہے، لیکن ہم ان صحافیوں کا، ان جرنلسٹوں کو کچھ بھی نہیں کر سکتے جو لوگ جنہیں کہ ایک سکرین مل گئی ہے بیٹھ کر کے، ایک میں کچھ بھی نہیں ان کے بارے میں کہہ سکتی، میرے ہی ساتھی ہیں لیکن وہ میرے سے ہائی لیول کے ہیں، میرا کوئی لیول نہیں ہے، لیکن میں الحمدللہ 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 اللہ پاک نے مجھے بہت عزت سے نوازا، پاک پروردگار نے۔ تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مشکل سے مشکل ترین حالات میں بھی میں نے جینا سیکھا ہے۔ ناظرین، یہ نواز شریف صاحب اور یہ ان کے بندے جو بھی الیکشن میں کھڑے ہوئے، انہوں نے 3-4 بڑی اخباریں اور ان کے چینلز کو رکھا، اور باقی سارے ملک کے میڈیا کو بھول گئے، اور کچھ بھی انہوں نے اپنے الیکشن کے لیے نہیں کیا۔ کچھ جلسے کیے اور اس کے علاوہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، جبکہ ان کو بار بار ہر پروگرام میں، ہر فورم پر، مختلف فورم پر یہ بتایا جا رہا تھا کہ کتنے عرصے سے میڈیا کی پیمنٹس بند ہیں، اور میڈیا پورا قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزار رہا ہے، اور بہت برے حالات ہیں۔ ان اسپائٹ آف دس انہوں نے اتنا نہیں کیا کہ وہ ان کے آدمی کے ساتھ ظاہری سی بات ہے کہ کلوز تعلقات تھے، کچھ بھی تھا، اتنا نہیں وہ کہہ سکے اسٹیبلشمنٹ کو کیا کہ یہ جو منسٹر آپ نے زرداری صاحب کا بٹھایا ہے ادھر، اپنا سولنگی، یہ کام نہیں جانتا، اور یہ جو آپ نے بندے بٹھائے ان کو اٹھائیں یہاں سے تاکہ لوگوں کو اور پیمنٹ پاسبل کریں۔ اور باقی میڈیا کی طرف جو ہے چلیں، وہ اس وقت گورنمنٹ میں نہیں تھے، باقی میڈیا کی طرف ان کی نظر کرم گئی کوئی نہیں نواز شریف صاحب کی، اور وہ 4-5 اخبار اور 4-5 چینلز نے نواز شریف کے ساتھ کیا کیا، میاں محمد نواز شریف، میاں محمد شہباز شریف اور مریم نواز صاحبہ کے ساتھ، مریم اورنگزیب صاحبہ کے ساتھ، چاروں میری بات سنیں، ان چاروں نے کیا کیا کہ ادھر سے آزاد امیدوار جیتنے شروع ہوئے انسیڈنٹلی، اور ادھر سے جو ہے وہ انہوں نے ٹھٹھے لگانے شروع کر دیے اپنے چینلز پر، اور کہہ لگانے شروع کر دیے، اور دنیا جہان کی جو مذاق اڑانا شروع کر دیا، پی ایم ایل این کا جو کچھ لفظ انہوں نے کہنے شروع کر دیا۔ میاں صاحب یہ تو آپ کے اپنے لوگ تھے نا، مریم اورنگزیب صاحب یہ تو آپ کے اپنے لوگ تھے، مریم نواز صاحب یہ تو آپ کے اپنے لوگ تھے نا جو آپ کے ٹھٹھے اڑا رہے تھے۔ اس حد تک مذاق اڑایا گیا، اس حد تک مذاق ہیوملیٹ کیا گیا کہ وہ جی 2/3 اکثریت اور یہ اور وہ، کپتان بھاگ گیا، شیر بھاگ گیا، شیر پتلی گلی سے نکل گیا، شیر یہ ہو گیا، جلسہ کا کینسل کر دیا، بھاگ گئے چپ گئے، کیا کیا لفظ میڈیا نے نہیں بولے، کیا کیا لفظ میڈیا نے نہیں بولے۔ میں نے بھی ویلاگ کیا، میں نے بھی سارا کچھ کیا، اس کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں، لیکن کچھ ویلاگ والے تو اس حد تک بھی چلے گئے کہ انہوں نے ویلاگ کر کے کہا کہ دیکھو جی یہ انجام ہونا تھا، اب دیکھ لو، اب یہ ہے وہ ہے، اب یہ دیکھ لیں اپنا جو میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ نہیں جیت سکتے، میں نے تو پہلے کہہ دیا تھا۔ تو یہ سارا کچھ وہی جو پہلے نواز شریف کا کہ یہ اڑا رہے تھے کہ میاں محمد نواز شریف لاڈلے ہیں پی ایم ایل سوری پی ٹی آئی کے کہنے پر، وہی جو تھے وہ یہ کہنے لگ گئے کہ میاں محمد نواز شریف کو قیدی نے آؤٹ کر دیا، قیدی نمبر اتنے نے آؤٹ کر دیا، قیدی نمبر اتنے نے آؤٹ کر دیا۔ صرف اتنا پاکستانی میڈیا نہیں سمجھتا کہ عمران خان قید کیوں ہیں، گرفتار کیوں ہیں۔ کیا ہمارے میڈیا کو ان سارے معاملات میں بھول جاتا ہے؟ اور میاں صاحب جب میاں نواز شریف کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا رہا اور وہ دیکھتے رہے، تو اس کے بعد انہیں آج تقریر کرنے آنا پڑا۔ وہ لازماً آنا تھا، اس لیے کہ آپ لوگ میڈیا کچھ سارا کا نہیں کہہ رہی ہوں، چند دیکھ کے سما بہت اچھی رپورٹنگ کر رہا ہے، اس کے علاوہ جیو کے ایک بندے کے علاوہ جو کہ جس نے آج بھی بہت زیادہ ان کی تقریر پر بھی بہت زیادہ بی جمالوں کا کردار ادا کیا
کہ بلاول بھٹو کو کہہ دیا کہ بھئی اب تو انہوں نے بلاول بھٹو سے بات نہیں کی، اب یہ نہیں آپس میں ایک ہو سکتے یہ وہ، تو پورے سیاستدان بن چکے۔ تو بات یہ ہے کہ جیو بھی نسبتاً اچھی رپورٹنگ کر رہا ہے، اس کے علاوہ اور کئی چینل ہیں جو اچھی رپورٹنگ کر رہے ہیں، کئیوں کے نام ہیں، لیکن 92 کے اوپر باقی چینل کے اوپر یہ اپنا سارے چینلز کے اوپر وہ کچھ انہوں نے کیا، ایون کہ ایک وقت آیا کہ جیو پر بھی یہ سارا کچھ شروع ہو گیا، سما صرف رہ گیا تھا، اور ایکسپریس کے اوپر بھی یہ سب کچھ شروع ہو گیا۔ اب آپ یہ بتائیے کہ جس وقت وہ آئے اور انہوں نے آ کر کے تقریر کی، اور انہوں نے تقریر میں باقی لوگوں کو بھی مبارکباد دی اور خوش آمدید کہا، جو باقی لوگ جیتے ہیں ایک ایک علیحدہ علیحدہ سے نام لے کے کہا، اور ان کو بھی وہ کیا، تو وہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں لارجسٹ پارٹی ہوں، تو وہ غلط کہہ رہے ہیں کیا؟ یہ جو آزاد امیدوار ہیں یہ آل اوور دا کنٹری کہاں کہاں سے ہیں؟ آپ لوگ یہ کہتے ہو کہ پیرنی جو ہے وہ عمران خان کی بیوی تھی، اور عمران خان کو اس نے وزیر اعظم بنوایا، اور اس نے یہ کیا وہ کیا، جبکہ میں کہتی ہوں کہ پیرنی عمران خان کی نہیں تھی۔ اسی طرح میں آج آپ کو کہہ رہی ہوں کہ یہ آزاد امیدوار آپ کو کتنے پتہ ہیں کہ یہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، اور انہی کی پارٹی کے لیے جئیں گے مریں گے اس میں جا کر کے پارلیمنٹ میں؟ کبھی آپ نے سوچا؟ ہو سکتا ہے ان میں سے 50 بیعت کر چکے ہوں میاں محمد نواز شریف جب تقریر کرنے آئے ہوں۔ تو آپ لوگوں کو اندر کی بات بھی تھوڑی سی دیکھ لینی چاہیے کہ آپ جب بات کر رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں۔ آج جن جن لوگوں نے کیا، اگر میاں صاحب نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا تو پھر یہ بڑا وہ ہوگا کہ آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح آپ ملک کے اندر جو ہے وہ گھماتے جائیں گے اور وہ تم اچھا کرتے جائیں گے، وہ قیدی نمبر جو ہے، وہ جتنا بھی قیدی نمبر ہے، بھئی وہ جیل کیوں گیا؟ وہ جیل کیوں گیا؟ وہ 9 مئی کا واقعہ اس نے کیوں کیا؟ سائفر آپ بولتے ہیں کہ نہیں اس کا مسئلہ نہیں ہے، پیسہ اس نے وہ کیا وہ بھی نہیں ہے، وہ جو چیزیں چرائیں اس نے توشہ خانہ کی وہ بھی نہیں ہے، اس کا جو پیسے اس نے لیے وہ بھی نہیں ہے، کرپشن بھی نہیں ہے اس کے پر، وہ بھی نہیں ہے۔ 9 مئی بھی اگر اس کے پاس نہیں ہے، کیونکہ بندہ اپنے اقتدار کے لیے اس سے پہلے ہمارے ملک کی تاریخ میں ماں سوائے فوجی حلقوں کے باقی ساروں کو کتنی بری طرح حکومت سے نکالا جاتا رہا، ہر طرح کا حکمران اس میں شامل ہے، لیکن کس نے یہ حرکت کی کہ ملک کی جو ہے وہ سوورنٹی، ملک کی شاہراہ پہ ہاتھ ڈال کے اسے کھینچ نکالا، اور پہلے یوں ایسے کر کے یہ لفظ اسے کس نے سکھایا کہ میں تم لوگوں کو دیکھ لوں گا، میں تم لوگوں کو دیکھ لوں گا، میں نے تم لوگوں کی شکلیں پہچان لی۔ ابھی بھی وہ جیل میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے سب کو، الیکشن کمشنر کو سب کو کہہ رہا ہے میں نے تم لوگوں کی شکلیں پہچان لی ہیں، میں تم لوگوں کے ساتھ یہ کر دوں گا، میں تم لوگوں کے ساتھ وہ کر دوں گا، سوائے انتقام کے اور دھمکیوں کے۔ سارے ٹائم جب وہ حکومت میں رہا تو یہ کہتا رہا میں نارو نہیں دوں گا، میں نارو نہیں دوں گا، میں نارو نہیں دوں گا۔ اس کے علاوہ کسی صحافی نے کوئی دوسری بات اس سے سنی؟ میں نارو نہیں دوں گا۔ پھر جب اس وقت آپ اتنے تنگ آئے ہوئے تھے، پھر جب یہ غلطی ہوگی کہ ان سے جلدی حکومت لے لی گئی، بہت بڑا بلنڈر ہوا اور یہ پی ڈی ایم نے لے لیا گورنمنٹ، حالات کو خاصا سنبھالی کی وجہ کی بہت بڑا سیلاب آ گیا، بہت بڑا سیلاب جس کو کہ اپنا میاں شہباز شریف نے کنٹرول کیا۔ انسپائٹ آف دس جو ہے وہ آپ لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ وہ جیل میں کیوں ہے، اور جیل میں اس کا جو جرم ہے ناقابل معافی ہے، اور جو آزاد امیدوار ہیں ان میں سے کتنے اس کے ہیں جو اس کے نام پہ